اور یہ ایک سبق ہے بعض جگہ پر زائد الف کا۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو 7واں سبق جو ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کا، کہ زبر کے بعد خالی الف آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، مگر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر زبر کے بعد الف بھی ہے مگر نہیں کھینچنا، تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن پاک کے اوپر ایک گول دائرہ سا لگا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جہاں پر الف کو نہیں کھینچنا، الف مدہ نہیں ہے بلکہ زائد الف ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو 6 پہلی مثالیں ہیں، اس میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں الف نہیں پڑھا جائے گا، جب رکیں گے تب پڑھا جائے گا۔ لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا، یہ میں نے وقف کیے ہیں۔ لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا، یعنی آگے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو وصل کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جائے گا، جب ہم رکیں گے وقف کریں گے تب یہ ان میں الف پڑھا جائے گا۔ آگے سنتے ہیں، یہ الف نہیں پڑھنا ہے۔ افإن مات، حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے افإن مات، اس کو افا نہیں پڑھنا۔ افإن مات افإن مت لإلى الله لإلى الجحيم لشيء ملئه، ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آنا اور ملئه، ان 2 کلمات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہر جگہ ان کو بغیر الف کے ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ ان میں قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جو ہے ملئه پر اور آنا پر گول دائرہ بھی نہیں ہوگا، آپ نے ان کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ان کے اندر جو الف ہے آنا میں اور ملئه میں تو یہ زائد الف ہے، ہر جگہ اس کو ملائہ کو ملئہ پڑھنا ہے اور انا کو انا پڑھنا ہے۔ ان تبوء ولأوضعوا لأذبحنه لأنتم من نبأ وملئهم ثمود لتتلو لن ندعو ليبلو ونبلو قواریر، ان تمام کلمات میں لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو ہم پڑھیں گے۔ علیکم الانامل اناسی انابو للانام من اناب،